أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات عزیزان محترم، قبل اس کے آغاز گفتگو کیا جائے، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مسلسل مجالس میں تشریف لاتے رہے اور آپ کی مصروفیات اور موسم کی سختی بھی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ میں شکر گزار ہوں جناب نعمان کاظمی صاحب کا، جناب شمشاد جعفری صاحب اور جناب موج لکھنوی صاحب کا کہ اپنے افکار سے ہم سب کو مستفیض کرتے رہے اور نذران عقیدت بارگاہ سیدہ کونین میں اور ان تمام نوجوانوں کا جو حلقہ ماتم کی زینت ہوتے ہیں، میں تمام نواخانوں کے اسماء سے واقف نہیں ہوں۔ حسن جری صلی اللہ علیہ ہمارے مہمان شجاع صاحب، میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور زندگی اسی طرح گزرے کہ سانس آئے بھی تو محمد والے محمد کی محبت کے ساتھ اور موت آئے تو بھی محمد والے محمد کی محبت کے ساتھ۔ امام بارگاہ کی انتظامیہ کا اس اعتبار سے شکر گزار ہوں کہ عشرہ محرم میں وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا گیا، خاص طور پر پارکنگ کے منتظمین نصرت جعفری صاحب اور ان کا بیٹا حسن جعفری سلمہ، جس نے خصوصی طور پر درخواست کی تھی کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انہوں نے مجالس کی سماعت کی قربانی دی ہے
اس انتظام کے لیے جو آپ کی آسانی کے لیے مجالس میں کیا جاتا ہے. لیکن ایک پیغام میرا اپنے رفقائے کار اور انتظامیہ کے لیے ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہتر طرز کار کی تلاش میں رہنا چاہیے. جو کچھ کیا پروردگار عالم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، لیکن یہ عمل عبادت ہونا چاہیے، عادت نہیں ہونا چاہیے. آج 30 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ عمل باعث فکر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ عشرہ محرم کے بعد پہلی مجلس تھی. امید کرتا ہوں کہ ہم ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کریں گے. غلطی بشر کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرے اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرے. گفتگو اسرار عبادت کے عنوان پر ہوئی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کوئی بھی عمل اثر پیدا کرتا ہے، تبدیلی پیدا کرتا ہے، اگر اپنی اصل صورت اور روح کے ساتھ موجود ہو. آج ملت اسلامیہ میں شاندار عمارتیں ہیں، بہترین کشادہ مسجدیں ہیں اور نمازیوں کی، عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد بھی ان میں جمع ہوتی ہے، لیکن عبادت ملت اسلامیہ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہی. ہر طبقہ معاشرہ مطمئن ہے، لیکن مذہبی افکار رکھنے والے احباب پریشان ہیں. سائنٹسٹ مطمئن ہے، جو کل نہیں تھا وہ آج ہے. زندگی کل مشکل تھی، آج آسان ہے، لیکن مذہبی دنیا مایوسی کا شکار ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ہم غالب نہیں آتے. دنیا کی کوئی قوم یہ اقرار نہیں کرتی ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف ملت اسلامیہ ہے جو اللہ کے حضور میں ایک مرتبہ نہیں، 5 نمازوں میں کم از کم 10 مرتبہ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی قوم کا ہاتھ دست سوال دراز ہوتا ہے تو اسی قوم کا. ان کے سامنے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتے. میں نے ایک بات کہی، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. بعض احباب سوچ رہے ہوں گے میں نے کیوں کہا. پروردگار عالم کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں پوری کروں گا. وعدہ پروردگار پورا نہیں ہوتا. مجھے وعدہ پروردگار پہ شک نہیں ہے، لیکن اس امر کا مجھے مشاہدہ کرنا ہے، اس امر کا احساس کرنا ہے، اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا. میں نے سورہ فاتحہ پر غور ہی نہیں کیا. جب میں اور آپ کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد آپ نہیں ہے، اس سے مراد ایک عام مسلمان ہے، ایک عام سائل ہے کہ جس کی عبادت اس کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہی. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے
کہ اس نے سب سے پہلے آپ کو دعوت فکر دی کہ جب ہماری بارگاہ میں آنا تو اس امر کا اقرار کر لینا، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ توجہ کیجئے گا، نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمانوں کا پروردگار ہوں، وہ نہیں کہتا کہ میں مومنین کا خدا ہوں، عالمین کا پروردگار ہوں۔ اور الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اصل میں آپ ایک ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ جس ذمہ داری کو آپ نماز میں قبول کرتے ہیں، عملی زندگی میں اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام اسرار عبادت ہے۔ پھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تب تو یہ جملہ درست ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب میں اکیلا نماز پڑھوں، کیا مجھ کو نہیں کہنا چاہیے ایاک اعبد، پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ اجازت نہیں ہے، خاص فرادہ پڑھنا یا جماعت میں پڑھنا، کہنا یہی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ قدرت نے آپ پر اجتماعیت کی اس ذمہ داری کو سورہ فاتحہ میں واجب کر دیا کہ اگر یہ ذمہ داری تم کو یاد رہے گی تو عبادت بھی اثر لائے گی۔ اچھا، پھر ذرا سی تھوڑی سی دیر کے لیے غور کرتے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ بس میں تلخیص کر رہا ہوں، سمرائز کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، کیوں نہیں؟ عرض کروں، جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اس کو جانتے ہو؟ کیا اس کو دیکھا ہے؟ کیا اس کی خواہش معلوم ہے؟ یہ تو فیشن ہے، آپ کہتے ہیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ کون کس سے راضی ہوتا ہے آپ اس وقت تک نہیں معلوم کر سکتے جب تک اس کے مزاج سے واقف نہ ہو۔ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم مزاج قدرت سے واقف ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں، تمہاری تخلیق سے اس کے وجود کے درمیان میں اتنے پردے ہیں، اتنے مرحلے ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں کہ تم اس کو نہیں جانتے ہو۔ نماز کس سے سیکھی؟ آپ نے کس سے سیکھی؟ والدین سے، والدین نے اپنے والدین سے، والدین نے اپنے والدین سے۔ جہاں کوئی ایسا مل جائے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے براہ راست اس سے عبادت سیکھی ہے، وہاں سے اسرار عبادت کا آغاز ہوگا۔ اور عزیزوں، آپ سے عرض کر دوں کہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے سوائے علی ابن ابی طالب کی ذات کے۔ دعائے صبا کا پہلا جملہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ۔ آپ تو سورج دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، آپ تو مخلوق دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پروردگار میں نے تجھے پہچانا تیری ذات ہی کے ذریعے سے۔ تو اب حق عبادت کس کا ہوگا؟ حق عبادت اسی کا ہے جو خالق کی معرفت رکھتا ہے، جو خالق کی پہچان رکھتا ہے، جو خالق کا عرفان رکھتا ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ تم اگر اکیلے اپنی عبادت بھیجو گے اس کی بارگاہ میں تو رد ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اپنی عبادت کو ان عبادت گزاروں کی عبادت میں ملا دو تاکہ ان سجدوں کے صدقے میں تمہارا سجدہ بھی قبول ہو جائے۔ کیوں؟ اس کا ایک کمال ہے۔ اور دیکھیے، بہت سے وعدے کوشش کر رہا ہوں پورے کر سکوں، اور ایک وعدہ تو مجھے یاد ہے محسن ایمانی صاحب سے میں نے کیا۔ اس نے آپ کی ذات اور اجتماع کو ایک کیا۔
بس میں نے آسان کیا، ذات کو اور اجتماع کو ایک کیا. کیسے؟ آپ ایک ذات ہیں، پھر سوسائٹی ہے، وہ خالق ہے جو آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان میں حالت رکوع ہے. یاد ہے آپ کو میری نویں تقریر؟ آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان میں جو واسطہ ہے، یہ واسطہ ہے جو انسان کا انسان سے رشتہ پیدا کرتا ہے. انسان کے انسان سے رشتے کا نام محبت ہے. محبت وہی خالص ہے جس میں غرض نہ ہو. میں اس لیے آپ سے نیکی نہ کروں کہ آپ بھی مجھ سے نیکی کریں، اور اگر آپ مجھ سے زیادتی کریں تو میں بھی آپ سے نیکی ترک کر دوں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت یہ ہے کوئی آپ سے بدعنوانی کرے، بددیانتی کرے، آپ ایمانداری سے پیش آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اور دوسرے کے درمیان میں رشتہ خلاق عالم کا ہے. یہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا، مالک تیرا واسطہ دو قسم کے لوگوں سے پڑے گا. ایک وہ جو تیرے بھائی ہیں اس لیے کہ ان کا اور تیرا دین ایک ہے، دوسرے جو تیرے بھائی ہیں اس لیے کہ ان کا اور تیرا پیدا کرنے والا ایک ہے. عزیزان محترم، ایک سوال یہ آیا تھا کہ مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت ڈسپلن ہے اور محبت مقصود دین ہے، تو کیا شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ کس نے کہا شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن شریعت کو محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ. شریعت ممد محبت ہے، شریعت محبت کی مدد کرتی ہے کہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اگر کافر کو بھی آپ نے متوجہ کر دیا تو آپ کا یہ عمل آپ کی وہ عبادت بن جائے گا جس کے مقابل آپ کے سجدے نہیں آ سکتے ہیں. حکمت کیا ہے بھائی؟ کافر ہو، یہ طریق شیخ ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے؟ کافر کی عیادت کرنی چاہیے. شرعی طور پر حکم ہے کہ اور ایسے کافر کی جو آپ کو اذیت بھی دیتا ہو. میں فقہی امور میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کوئی وجہ تو تھی نا. خاتم النبیین اس بڑھیا کی عیادت کرنے پہنچ گیا، اس بڑھیا کی عیادت کرنے پہنچ گیا جو روزانہ گھر کا کوڑا جمع کر کے سرکار دو عالم کو انتظار کرتی تھی کہ سر مبارک پر پھینک دے. ویسے تو دیکھیے عزیزو، اگر 10 بجے مجلس میں ختم کر دوں تو شکایت کا حق آپ کو نہیں ہے. یہ حق شکایت مسلم صاحب کی طرف جائے گا، لیکن میں پھر بھی بخل نہیں کروں گا کہ بھئی ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے، روزانہ کوڑا آتا ہے، رسول پھر اس راستے پر جاتے ہیں. آپ ایک ہائی وے سے آئیے، ٹریفک اسٹک ہو، جام ہو تو پھر بھی آئیں گے، اس سے راستہ بدل دیں گے یا نہیں؟ کسی سے پوچھیں گے یا نہیں؟ کوئی الٹرنیٹ راؤٹ معلوم کریں گے یا نہیں؟ وہاں روزانہ کوڑا آ رہا ہے، رسول اللہ راستہ نہیں بدل رہے. یہی تو سر عبادت ہے. جو مشکلات دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ نہیں بدل سکتا. تشریف لے جا رہے ایک بڑھیا کو دکھا، بڑھیا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، کافرہ ہے، اور سامان اٹھا کر لے جا رہی ہے. اللہ کا بھی برک ہے. ضعیفہ اگر اجازت دے تو تیرا سامان میں اٹھا لوں. اس نے کہا صاحبزادے تمہارا بڑا احسان ہوگا. سامان اٹھا لیا. اب بڑھیا نے اپنا گھر بتایا اور سرکار ختمی مرتبت نے اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا.
बुढ़िया ने बहुत दुआएं दी, एक लम्हा दुआएं दी, काफिरा है, दुआ का तस्वुर मौजूद है। वो ये ना सोचे कि दुआ ये मुसलमान का नसीब है, कमी कहाँ है, बस यहां ले जाना है आपको। साहबजादे, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरे माँ बाप तेरी खुशियां देखें, तूने बड़ा एहसान किया। अब ऐसे लड़के हैं कहां जो बुजुर्गों की इतनी इज्जत करें। कितने कॉमन मसाइल हैं। तो बेटे एक नसीहत करना चाहती हूं, तू बहुत अच्छा है इसलिए नसीहत कर रही हूं। का क्या का हमारे शहर में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। क्योंकि तू अच्छा है, नेक सीरत है, इसलिए नसीहत ये कर रही हूं कि उससे महफूज रहना। क्योंकि मैंने ये सुना है जो उसकी महफिल में जाता है वो उस जैसा हो जाता है। मुझे डर यह है कि कहीं तो अपने इस सीरत को छोड़कर उसके पैगाम को इख्तियार ना कर ले। आमिना के लाल ने फरमाया कि भैया तू मोहब्बत में मुझे मशवरा दे रही है, मेरी मजबूरी यह है न मैं उसका साथ छोड़ सकता हूं न वो मेरा साथ छोड़ सकता है। उसने कहा ऐसी क्या मजबूरी है? कम मजबूरी है जिसके पास जाने से रोक रही है वो मोहम्मद मैं ही तो हूं। बुढ़िया कहती है अच्छा तो फिर एक बात बता दो मोहम्मद जी, जो तुमने मेरी मदद की है ये तुम्हारा जाती फेल था या तेरे मजहब का हिस्सा है? फरमाया मेरी जाती जिंदगी मेरा मजहब मेरी जाती जिंदगी है। कहा अच्छा अगर ये बात है तो कुछ देर और रुक जाओ और मुझको अपना कलमा पढ़वा दो, मैं तेरा मजहब कबूल करती हूं। जात और इज्तिमा हमारे यहाँ होता क्या है, एक आदमी बेईमानी करे जाती अमल है, झूठ बोलता है जाती अमल है। अब बात जिस माशरे से इसलिए मिसाल दे रहा हूं, रिश्वत लेता है कि जाती अमल है, हमसाए को सताता है जाती अमल है। जिंदगी का 95% आप जाती अमल करके माफ कर देते हैं, इस्लाम कहां नाफिज होगा? इस्लाम कहां नाफिज होगा? इस्लाम शुरू होता है सरकार कतम मरतबत की हयात का इत्तेबा करने में। अब अगर रसूल ये कहे कि बिलाल सी न कह सके फिर भी अजान दुरुस्त है और कोई मुफ्ती उसको तजवीद और मखारिज के आईने में देखे तो वो इबादत नहीं कर रहा है, मासियत कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो शरीयत को इस्मत के मुकाबले पर ला रहा है। मैं शरीयत की मुखालफत नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता यह हूं कि शरीयत का इत्तिबा मासूम की मोहब्बत के साथ हो। बेहतरीन सी बात है, नवासा पैदा हुआ रसूलुल्लाह के घर में, सब खुश थे, मुबारकबादें मिल रही थी। सरकार ने हुक्म दिया कनीज को, लाओ मेरे शहजादे को मेरे पास ले आओ। उसने एक जुमला कहा, या रसूलुल्लाह अभी गुस्ल देकर लाती हूं। अभी तक रसूल खुश थे, गजबनाक हो गए, जलालत की सुर्खी पेशानी पर आ गई। मैं आज जो कि कहूं या रसूलुल्लाह इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, नाराज होने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। जो तहारत और निजासत की तालीम आपने दी है वो अब कनीजों को भी याद हो गई है। तो जवाब ये मिला कि इस बात पर जलाल में नहीं आया हूं कि ये तारत के मसाइल से वाकिफ हो गई है, गुस्सा इस बात पर है कि ये शरीयत को मासूम के मुकाबले पर ला रही है।
شریعت کو عصمت کے مقابلے پر لا رہی ہے. شریعت کو امامت کے مقابلے پر لانا عبادت نہیں ہے، گناہ ہے، معصیت ہے. وہ احد کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، راتیں تسبیح پروردگار میں گزار دی جائے، اگر دل میں محبت ایمان سے نہیں ہے تو وہی نماز کوڑا بن کر قیامت کے دن برسے گی. اور پھر حساب کر لیجیے گا دن کی کتنی ہوتی ہیں، ہفتے کی کتنی ہوتی ہیں، کتنی سزا ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہر شے کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے. اور دیکھیے اتنی تفصیل میں تو میں محسن نعمانی صاحب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، جو کچھ کائنات میں ہے وہ سورہ یاسین کی تجلی ہے. آپ متوجہ ہو گئے؟ میں اپنے جملے کو درست کر رہا ہوں. جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن کی تجلی ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ یاسین کی تجلی ہے. میں نے صحیح کیا جملہ؟ اور کیا آپ نے سورہ یاسین کی نہیں، یاسین کی تجلی ہے. یاسین خود فاتحۃ الکتاب کی تجلی ہے. فاتحۃ الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تجلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بائے بسم اللہ کی تجلی ہے، اور بائے بسم اللہ نقطہ با کی تجلی ہے. اب اسی کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، سب سے پہلے جس تجلی نے ظہور کیا وہ بائے بسم اللہ ہے. بائے بسم اللہ نے جب ظہور کیا تو لوگوں کے سامنے پروردگار عالم کی ذات آئی. اگر اجازت دیں تو ایک ارشاد پڑھوں مولا کائنات کا. یہ پوچھ اس لیے لیتا ہوں کہ اب تقیہ غیروں سے نہیں کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہوا؟ مولا کائنات تنہائی میں دعا مانگ رہے ہیں. دو قسم کی دعائیں ہیں، کبھی کہا تھا، ایک وہ جو تعلیم کے لیے ہیں، ایک وہ جو معرفت کے لیے ہیں. تو جو دعائیں ہیں آپ تک پہنچی ہیں وہ تعلیم کے لیے ہیں، اور جو علی خود اپنی مناجات میں اپنی عبادت میں مانگتے تھے وہ بندے کی اور بنانے والے کی بات تھی. فرمایا میرے خالق تو میری ضرورت ہے، میں تیری ضرورت ہوں. اگر تو نہ ہوتا تو مجھے وجود نہ ملتا، اور میں نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا. فرمایا لا بعرف اللہ، اگر میں نہ ہوتا کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہیں ہوتا. اب آپ کے ذہن میں ہے یاسین کون ہے، آپ کے ذہن میں فاتحہ کیا ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ پہلے ظہور کس کا ہے؟ بائے بسم اللہ کا نہیں، بے کے نقطے کا. ایک نقطہ ہے نا، اور آپ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ذات ہے ہی نہیں جو یہ کہہ سکے انا نقطہ تو انا الخط، نقطہ بھی میں ہوں خط بھی میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. دعوے سے کہہ رہا ہوں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں 19 حروف میں سے ایک حرف موجود نہ ہو، اور کوئی آیت ایسی نہیں جو نقطے سے خالی ہو. اب آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد کہیں گے اللہ سمجھ میں تو نقطہ ہی نہیں ہے. جب بھی خط لکھو گے نقطہ پہلے وجود میں آئے گا. جب بھی کوئی خط کھینچو گے تو سب سے پہلے نقطہ وجود میں آئے گا. نقطہ نہ ہو تو الفاظ نہیں ہوں گے. ایک حوالہ لیتے جائیے، التوحید شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور لکھ رہا ہے کہ الف مقام رسالت کا نام ہے اور بے مقام ولایت کا نام ہے. اور شاید تمہیں بھی کہا تھا، کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر، جمعے کے خطبے میں اللہ کا نام بھی لیا تھا. آپ بیٹھ کر سنتے ہیں
رسول کا نام بھی آتا ہے تم کبھی کھڑے نہیں ہوتے، جب زمانے کے امام کا نام آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہو نا. کبھی غور کیا کہ یہ بات کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ مقام ولایت ہے. عبادت کی بنیاد، عبادت کے اسرار کی کنجی ولایت سے تعلق ہے. اور میں نے یہ 18 ذوالحجہ کو جملہ کہا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں رسول سے بڑھا دیتے ہیں. اب ان کو کون بتائے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو خود رسول ہے. چلیں ایک بات اور کہتا ہوں، کیا یہ حدیث نہیں ہے رسول اللہ کی؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہو فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا اس میں ہے کہ میرے بعد والے زمانے کے لوگ؟ ہر زمانے کی ہے نا بات، ہے نا، اتفاق ہے نا، کسی کو اختلاف ابھی بتائے. ہر زمانے کے انسان پر واجب ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کرے. جب ہر زمانے کے امام، ہر زمانے کے انسان پر معرفت امام واجب ہے تو ضروری ہوگا کہ ہر زمانے میں کوئی امام ہو. ہمارا رسول امام بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. اب بڑھ کیسے؟ بات بڑھنے اور گھٹنے کی نہیں ہے، بات منصب اور منصب کی ذمہ داری کی ہے. کیوں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر لائے. اسلام نبی لایا، ہدایت نبی لایا، قرآن نبی لایا. امام اس کو کہتے ہیں جو بندے کو خدا تک پہنچائے. تو سمجھے نا، نبی جو خدا کا پیغام بندوں تک لائے، امام جو بندوں کا مسئلہ، بندوں کی عبادت اللہ تک پہنچائے. دعا اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، بندے کا مسئلہ ہے. اس لیے بندہ اگر دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو ذریعہ اس کو امام کو بنانا ہوگا. یہی وجہ آنے والا کہہ رہا تھا میرے اولاد نہیں ہوتی، رسول نے یہی فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے. لیکن امام نے کہا یا نانا اگر اس کی قسمت میں نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس آتا کیوں؟ میں اس کو بیٹا دیتا ہوں. ایک نہیں، پھر حسین نے 7 بیٹے عطا فرمائے. اب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور بعد میں ذہن میں خیال آئے گا اس عنوان پر دوسری مجلس بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے 31 اکتوبر کو ظفر مہدی صاحب کی مجلس پڑھوں گا اور وہاں انشاءاللہ بات ہوگی اس ٹاپک پر نہیں. لیکن عبادت سے ثانی زہرا کا تعلق کیا ہے انشاءاللہ یہ اس مجلس میں عرض کروں گا. اب آپ سوچیں گے کہ بھائی نبی، ایک بات سننا، قیامت کے دن کس کے ساتھ بلائے گا؟ اب تک تو میرا بیان تھا، اب تو قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت میں نبی کام نہیں آئے گا، امام کام آئے گا. اس لیے اپنے اعمال کو، اپنی عبادت کو اس سے قبول کرانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے ہر عالم میں ولایت کا مظہر پیدا کیا. صلوات پڑھ لیجیے. وقت پورا ہو گیا، ختم کر دوں؟ نہیں جی محمد علی محمد جو ذہن میں ہے نا ولایت، اس سے ہر شے کا ہوگا ظہور. اس لیے پروردگار عالم نے ہر عالم میں، عالم کتنے ہیں بھائی آپ کہتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین میں اب لوگوں نے جو تعداد نکالی کم تعداد 18,000 کی نکالی، اور میں اس میں سے بھی صرف 7-8 پہ بات کروں گا. کائنات کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس میں ولایت کا مظہر نہ ہو. میں کہنا ولایت نہیں، ولایت کا مظہر. مظہر میں اور عین وجود میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مظہر اسے کہتے ہیں جس میں کچھ صفات ہوں. بھائی میرے پاس مختلف علوم ہیں، ایک نے
مجھ سے خطابت سیکھی تو مظہر تو ہو گیا لیکن خطابت میں ہوا. پروردگار عالم نے ہر عالم میں ولایت کا مظہر بنایا. اب بس سنیے گا اور یہی بات ختم کرتے ہیں. عالم اجسام میں دل ولایت کا مظہر ہے. عالم عناصر میں پانی ولایت کا مظہر ہے. عالم علوی میں کرسی ولایت کا مظہر ہے. عالم افلاک میں قمر ولایت کا مظہر ہے. عالم وجود میں حیات ولایت کا مظہر ہے. عالم معنی میں صلات ولایت کا مظہر ہے. عالم اب ہم صلات پر بات کی تھی نا, دیکھیے میں تلخیص کر رہا ہوں, کوئی چیز چھوڑ نہیں رہا ہوں. عالم معنی میں صلات یا اردو میں نماز یہ خود ولایت کا مظہر ہے. یہی وجہ ہے کہ صلات واجب اسی دن ہوئی جب پروردگار عالم نے ولایت کا اعلان کیا. اب جائے میرے جملے کو لے کر کسی بھی عالم کے پاس, کسی بھی فرقے کے عالم کے پاس, کہ اگر وہ کہے میں غلط کہہ رہا ہوں, نماز کب واجب ہوئی؟ معراج پر نا. تو معراج پر ہوا کیا تھا کہ نماز واجب ہو گئی؟ اچھا کہو کہ نماز میں شریعت کا فیصلہ ہوا تھا معراج میں. بابا اگر شریعت کا فیصلہ ہونا تو جبریل نہ آ کے وہی لے آتا. شریعت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. اگر کسی حکم کا فیصلہ ہوتا تو جبریل وہی لاتا. نبوت کا فیصلہ ہوتا اگر خدا نبی ہوتا. کیا خدا نبی ہے؟ نہیں. کیا خدا رسول ہے؟ نہیں. کیا خدا امام ہے؟ نہیں. کیا خدا پیغمبر ہے؟ نہیں. خدا کیا ہے؟ اللہ ولی ہے. معراج کی رات نہ رسالت کا فیصلہ ہوا, نہ نبوت کا فیصلہ ہوا, نہ امامت کا فیصلہ ہوا, نہ پیغمبری کا فیصلہ ہوا, ولایت کا فیصلہ ہوا. میں ولی ہوں, جو میری ولایت ہے محمد تم بھی لے لو, علی تم بھی لے لو. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اب قرآن کہتا ہے ہمارا حبیب ہم سے قریب ہوا. میرا ہی نہیں پڑھوں گا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. رسول قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. نہیں نہیں نہیں, قاب قوسین او ادنی, 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم. یہ بولتا کون ہے؟ اتنا فاصلہ ہے اس سے ذرا سا کم, جس کو یقین نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار, ذرے ذرے کا علم رکھنے والا, دل کی نیتوں کو جاننے والا. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمارا حبیب ہم سے اتنا قریب ہوا 2 کمانے یا اس سے بھی کچھ کم؟ گمان معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسٹیمیشن معلوم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ وہ جو ذرے ذرے کا علم رکھے, جو دلوں کے ارادوں کو جانے, جو دماغ کی سوچ کو جانے, کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے بات مقام محمد کی کر رہا ہے, ولی کے مقام کی بات کر رہا ہے. کہہ یہ رہا 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم. بتا یہ رہا ہے کہ ہم نے بھی مقام محمد کی حد نہیں بنائی. جب اللہ بھی مقام ولی کی حد نہیں بناتا تو مفتی کو کس نے حق دیا ہے؟ اس لیے اب جائیں تفسیریں دیکھیں, صافی دیکھیں, قمی دیکھیں, برہان دیکھیں کہ معراج کی رات کے بعد یہ اختیار مل گیا. کیا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنیس. اب ہم نے تم دونوں کو اختیار دیا. القے کہتے ہیں پھینکنے کو, اور جو حضرت عربی جانتے ہیں, القے نہیں القیا, تم دونوں پھینکو. کس کو؟ القیا فی جہنم, جہنم میں. کس کو؟ جو نماز نہیں پڑھتا, جو روزہ نہیں رکھتا, جو حج نہیں کرتا, جو تسبیح نہیں کرتا, جو داڑھی نہیں رکھتا. نہیں, القیا فی جہنم کل کفار عنیس, ہر اس کافر کو جو تم سے عناد رکھتا ہے, جو تم سے بغض رکھتا ہے. اس لیے
سے ایک حدیث موضوع سامنے آ رہی ہے اور پھر بھی زیادہ وقت نہیں دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پروردگار اپنے شرک سے اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس شخص سے جو علی کے ساتھ شرک کرے. کیوں بھائی مجھ کو تو دیکھا نہیں, اس لیے اگر دوسرا مجھ جیسا لگا تو سمجھ میں آتا ہے. علی کو تو دیکھا تھا, دوسرا کون سا علی جیسا لگا. اچھا دو جملے بہت جلدی. عالم اجسام میں دل ولایت کا مظہر ہے, ولایت نہیں ہے. کوئی ایک صفت ہے اس میں, پوری صفات نہیں ہوں گی, کچھ صفات ہوں گی, ولی سے کم ہوں گی. یہ اس کا مظہر ہے, اس کی صفات کو ظاہر کرے گا. دل کیا کرتا ہے بھائی؟ اب کیا پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا, کبھی بیان کیا تھا, ایک جملے میں گزر رہا ہوں. دل کیا ہے؟ اول متحرک یتحرک فی بدن الانسان فہو قلبہ. انسان کے اعضاء میں سب سے پہلے جو عضو متحرک ہوتا ہے, چلے آسان کر کے کہتا ہوں, انسانی زندگی میں سب سے پہلے جو آرگن بنتا ہے اس کو دل کہتے ہیں. وآخر اعضاء یسکن فی بدن الانسان فہو قلبہ. سب سے آخر میں جو عضو اپنا کام ختم کرتا ہے اس کو دل کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ قلب اس کو کہیں گے جو خلقت میں سب سے پہلے ہو. توجہ کی, قلب اس آرگن کو کہیں گے جو خلقت میں سب سے پہلے ہو اور خلقت کے بعد بھی رہے. اگر دل گیا تو پوری زندگی گئی. اسی لیے کہتے ہیں اس کائنات کی زندگی وجود ولی سے ہے, اس لیے کہ وہ قلب کائنات ہے. اچھا کسی بھی آرگن کو تکلیف پہنچے وہ دل کو بتاتا نہیں ہے, دل کو خود بخود خبر ہو جاتی ہے. اسی کو ولی کہتے ہیں. قلب اس آرگن کا نام ہے جو کبھی اپنا کام روکتا نہیں, پردے کے پیچھے ہو یا نظروں کے سامنے ہو, روکتا نہیں. آپ نے کئی مرتبہ دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا, کبھی کوئی ایسا ملا جس نے کہا میرا دل اس وقت کام نہیں کر رہا. کیونکہ دل اگر کام چھوڑ دے تو حیات ختم ہو جائے گی. یہ دل ہے, دل اعضاء کا سلطان ہے. اور تمام آرگنز اس سے نہ کوئی قریب ہے نہ کوئی دور ہے. سر میں تکلیف ہو اس کو فوراً خبر ہو, پیر میں تکلیف ہو اس کو فوراً خبر ہو. دل کہتے ہیں اس کو ہے مدینے والے کی حاجت کو بھی سن لے, مدائن والے کی فریاد کو بھی سن لے. جو جہاں پکارے یہ مدد کو پہنچ جائے. یہ مظہر ہے. جب مظہر میں اتنی خصوصیات ہیں تو ولی میں کیا کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا؟ جب اللہ کا رسول معراج پر گیا, اب کسی بھی طرح دیکھ لو, اگر کہو کہ وہ شہر میں علی دروازہ ہے, شہر جاتا ہے دروازہ بھی جاتا ہے. گیا اور دیکھا ما زاغ البصر وما طغى, کسی کو دیکھا, نہ دل نے جھٹلایا نہ آنکھوں نے کجی کی. یہ نا معراج پر. تو اب ہوا کیا, کائنات چلی کیوں نہیں؟ بھائی یہ جملے تو آپ کو یاد ہوں گے. ہر ذاکر کہتا ہے کیا, زنجیر در ہلتی رہی, بستر گرم رہا, وضو کا پانی بہتا رہا. کائنات کے ہر چیز نے اپنا کام چھوڑ دیا جب تک ولی کرۂ ارضی پہ نہیں آ گیا. اور پھر کہہ رہا ہوں اس کائنات کی بقا کا راز اس وقت بھی ایک ولی کی حیات میں ہے. قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ الشریف. دوسری بات کیا, عالم عناصر میں پانی مظہر ہے. پانی میں خوبی کیا ہے؟ پہلی بات
پانی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. جب بھی ولی کو پہچاننا پہلے اس میں دو کو تلاش کرنا. اب حدیث سمجھ میں آئے گی. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے. اور قدرت میں پانی کی جگہ پر محمد کو مٹی کی جگہ پر بتانے کی ضرورت ہے. ابو تراب کون ہے؟ مٹی کا مالک ان کو بنا دیا. اچھا ایک لمحہ, پانی پاک ہوتا ہے, آپ بھی پاک ہیں پاک, سب پاک ہیں, لیکن آپ کی پاکیزگی میں اور پانی کی پاکیزگی میں فرق کیا ہے؟ آپ پاک ہیں, پاک کر نہیں سکتے. نجاست آئے گی نا تو آپ کی پاکیزگی بھی جائے گی, لیکن پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اب جو اس سے متصل ہو جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا. بھائی گناہوں کی آلودہ زندگی گزارنے والا ایک فرد تھا, اور آپ کو جانتے نمازیں بھی پڑھ رہا تھا, روزہ بھی رکھ رہا تھا, بس روح صلاۃ سے دور تھا, حقیقت صلاۃ سے دور تھا, بس آ کر پانی سے ملحق ہوا. کہاں بحر عصیاں پہ تھا, کہاں لب کوثر پہ پہنچ گیا. یہ پانی ہے, ٹھیک ہے, باتیں واضح ہو رہی ہے نا. اچھا, اور مقام افلاک میں اس کو قمر کہتے ہیں. اب کسی بھی تفسیر کو اٹھانا, شیعہ سنی تفسیر کو, والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا, کہ قمر امامت کا نام ہے, شمس نبوت کا نام ہے. لیکن عجیب بات ہے, جس کو قمر قرار دیا کرتا آفتاب کے ہاتھوں سے ہے. چاند کی کس نے دو ٹکڑے کیے؟ آفتاب نبوت, قمر امام. اور عزیزان محترم, پھر میں نے کہا عالم علمی میں کرسی ولایت کا نظر ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ بیٹھنے والی کرسی ہے. کیا یہ کرسی بتائیں کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ کرسی جو ولایت کا مظہر ہے, اس کا غلبہ اتنا پھیلا ہوا ہے, تمام آسمانوں پر ہے, تمام زمینوں پر ہے. جو مظہر ہے اس کا قبضہ اور غلبہ تو پوری زمینوں آسمانوں پر ہے. جو ولی ہوگا, کہا یہی ہے سورہ یاسین میں بھی, کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اب اس کا ترجمہ مترجمین نے یہ کیا, ہر شے کا علم امام کے پاس ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. علم تو خود عربی کا لفظ ہے, پوری آیت میں علم ہے ہی نہیں. آپ یہ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں کہ علم امام کے پاس ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین کا مطلب ہے اس عالم کی ہر شے امام کے دائرہ اختیار و اقتدار میں ہے. اب وقت نہیں رہا, بس ایک جملے میں کہہ رہا ہوں, اور یہ آقا خمینی نے لکھا کہ یہ طاقت قدرت نے اس کو دی ہے کہ جب چاہے ماضی کو حال کرے, حال کو مستقبل کرے, مستقبل کو ماضی بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات اس کی ہتھیلی پر ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ میں اس وقت گلاس, چاہوں تو ہاتھ میں رکھوں, چاہے پھینک دوں اور ٹوٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر صلاۃ بھی ہو ولی بھی ہو. اگر ولی پکار لے, کوئی یہ کہے میں صلاۃ پڑھوں گا, بھائی صلاۃ ہے جسم اور ولی ہے روح. یہی تو بات تھی نا. عبید بن کعب کو نماز پڑھتے ہوئے بلایا کیوں تھا؟ کہ رسول کو نہیں معلوم تھا نماز پڑھتے ہوئے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں, یا آج کے ملا کو معلوم ہے؟ بلایا اس لیے تھا کہ تعلیم سمجھ لے, بات سمجھ لے. نماز پڑھنا بڑی بات نہیں, نماز کو سمجھنا بڑی بات ہے. تو نے نماز سیکھ لی, یہ بھی یاد ہے نماز کس نے تعلیم کی ہے, سمجھ گئے نا. اچھا عزیزوں, اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں, اسرار عبادت میں آخری جملہ, امتی نماز پڑھ رہا ہو, رسول بلا لے, امتی پر نماز توڑنا واجب.
اگر رسول نماز پڑھ رہا ہو اور ولی آ کر پشت پر سوار ہو جائے، اچھا مجھ سے صاحب نے کہا مولانا کچھ آپ نے کبھی کہا ہی نہیں کہ صلاۃ معراج ہے مومن کی، چلو آج کہہ دیتا ہوں۔ میں تو اصل میں کوشش کرتا ہوں وہ باتیں کہوں جو دوسرے نہیں کہتے۔ الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ مومن کی معراج ہے، اور عبادتوں میں کہتے ہو کہ صلاۃ بہترین عبادت ہے، ٹھیک ہے، بہترین عبادت، اور صلاۃ کا بہترین رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدے میں بندہ پروردگار کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ ایک جملے سے اندازہ کرنا، تم نے سورہ فاتحہ سے نماز شروع کی، تم نے رکوع کیا، تم نے کہا سبحان ربی العظیم، لیکن جب سجدے میں گئے اب ربی العظیم نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی پروردگار کا جلوہ اس طرح دیکھتی ہے مومن کی آنکھ، یہ اس کی معراج ہے۔ تم نے کہا نماز بہترین عبادت، سجدہ بہترین رکن، اور نماز مومن کی معراج، تو ایک بات کہتا ہوں، عام مومن کی نماز تو معراج ہے، صاحب معراج کی نماز، اور صاحب معراج کی نماز کا بہترین رکن سجدہ، اور سجدے میں حسین ابن علی پشت پر، اب تکرار شروع ہو گئی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حافظ ابو نعیم کہتے ہیں جبریل نے آ کر کہا محمد سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود پشت سے اتر نہ آئے۔ سجدہ اتنا طولانی ہوا کہ اصحاب نے، چونکہ خلاف معمول بات تھی، گردن اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ کیا بات ہوئی، لیکن جب بھی گردن اٹھائی حسین نظر آئے۔ اب یہ تو دیکھو پوری مجلس چاہیے بھی ایک چیز پر، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، حسین بیٹھے اس طرح تھے کہ رسول کا سر قبلہ کی طرف تھا، حسین کا سر نمازیوں کی طرف تھا، حسین کا چہرہ نمازیوں کی طرف تھا۔ اب جب یہ سر اٹھاتے حسین نظر آتے، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ زمین کی معراج، یعنی صحابی کو بھی ربی الاعلی یاد آیا تو چہرہ حسین دیکھ کر یاد آیا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ جبریل نے آ کر کہا سر میں اٹھانا جب تک حسین نہ اتر آئے۔ یہ نہیں کہا کہ تم سجدے میں رہو ہم بتا دیں گے کب حسین اترے گا، کہنے محمد جب تک حسین نہ اتر آئے۔ یاد ہے آپ کو نئی تقریر میں نے عرض کیا تھا، نماز وہ ہے جس میں غیر خدا کا خیال نہ آئے۔ اب رسول سوچ کیا رہے ہیں، خیال میں کیا ہے میں رسول کے، اللہ یا حسین؟ حسین ہے نا خیال میں۔ تو عزیزو اسرار عبادت پر آخری جملہ، زبان پر ذکر الہی ہو، دل میں یاد حسین ہو، یہ عبادت ہے۔ اچھا اور ایک بات اور، کہیں ذہن میں تصور ہو غیر 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 غیر، یہ جملہ بھی آپ کو یاد رہ جائے، سجدے سے سر اٹھایا۔ اب وہ نماز کے کیا مسائل ہیں، سب ترتیب ہے، موالات ہے، میں نہیں جانتا اس بحث میں، وہ تو ماہ رمضان میں بیان کیا کرتے ہیں، تو ترتیب بھی موالات بھی۔ اب یہ صحابی نے سر اٹھایا اور تم کو نہیں اٹھایا تھا، میں کتابوں کے ڈھیر لگا دوں گا کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج سجدے میں کیا ہوا تھا، تو وہی آ گئی تھی یا اونگ آ گئی تھی، فرمایا کیا گردنیں اٹھا اٹھا کر نہیں دیکھ رہے تھے، یہ میری پشت پر میرا حسین سوار تھا۔ اچھا تو رسول کو معلوم بھی ہے کہ یہ گردنیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک روایت مجھے دکھاؤ کہ رسول اللہ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو کہ نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں، نہ رسول نے کہا نہ صحابی نے یہ پوچھا،
یہ صحابی ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے، مگر صحابی نے بھی نہیں پوچھا، اس لیے کہ صحابی مقام حسین سے واقف تھے۔ تو جس عمل سے، جس بات سے صحابی واقف ہے، اگر اس سے مسلمان بھی واقف ہو جائے تو تیری عبادت میں اثر آ جائے۔ تبھی آپ نے فرمایا اس وقت یہ جملہ، تاریخ ساز جملہ، ان الحسین اصل الصلاۃ، میرا حسین ہی تو اصل صلاۃ ہے۔ لبیک یا حسین، 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 بدل لوگ ایک بات یاد رکھنا، صلاۃ کی، نماز کی بھی فریاد ہے، جن کو قریب نہیں جانا چاہیے وہ چھوڑ نہیں رہے، اور جن کو غافل نہیں ہونا چاہیے نہیں، نماز تو ہے ہی اس کی جس کے دل میں حب علی ہو۔ بھائی واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، بھائی واہ 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 واہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ قیام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں قیام رسول ہوتا ہے یا قیام امام زمانہ ہوتا ہے؟ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اس کے ذہن میں ولایت کی استقامت ہوتی ہے۔ جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ صاحب رکوع ہوتا ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کو وہ سجدہ یاد رہتا ہے۔ کیسا سجدہ؟ جو خود پورا نہ ہو کر بھی دین کو پورا کر گیا۔ عزت لکھنوی نے کہا تھا حق تو یہ ہے دین کی تکمیل کر گیا، وہ سجدہ حسین جو خود ناتمام ہے۔ کسی نے آ کر بی بی سے کہا کہ آج حسین کی وجہ سے آپ کے بابا کو بڑی زحمت اٹھانا پڑی۔ کہتے ہیں سیدہ نے، بی بی نے، شہزادی نے کہا حسین تمہاری وجہ سے نانا کو کتنی زحمت ہوئی؟ اماں میری وجہ سے ان مسلمانوں کی نمازوں کی تاخیر ہو گئی ہے؟ میرا نانا تو، اماں وعدہ کرتا ہوں ایک دن ایسا سجدہ کروں گا، اماں ایسا سجدہ کروں گا میرا سر خود نہیں اٹھے گا، ہاں نوکے نیزہ میں بلند ہو جائے۔ یہ حسین کا سجدہ ہے۔ اچھا، دل چاہتا ہے آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ بعض نہ سمجھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے اس نماز کے لیے قربانی دی۔ یاد رکھنا، نماز فروع دین ہے، کربلا فروعات کے لیے نہیں، اصل کے لیے، اصول کے لیے۔ حسین اصل دین ہے، حسین اصل صلاۃ ہے۔ اس سجدے میں راز کیا تھا؟ کبھی غور کیا؟ راز کیا تھا سجدے میں؟ پوچھو، نفسیات کے ماہروں سے پوچھو، علم و دانش کی وادی میں جا کر اسکالر سے پوچھو۔ کہتے ہیں انسان کی مصیبت برداشت کرنے کی ایک حد ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا فرد ہے جس نے پہلے بھانجوں کا لاشا اٹھایا ہے، پھر بھتیجے کی لاش، ایسی لاش جس پر گھوڑے دوڑے تھے، دونوں روایتیں اپنی جگہ پر، کہ جب قاسم کو بھیجا تھا گود میں بٹھا کے سوار کرایا تھا، جب لائے سینہ سینے سے ملا ہوا تھا اور پیر خط دے رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر جب چلا اور یہ کہہ رہا تھا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ دیکھ کر عباس کو محسوس کرتے تھے اسے کربلا کی دھوپ میں ایک پیڑ سایہ دار ہے۔ عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں کل تک نہ سوتی تھی آج وہ چین سے سوئیں گی، اور میرے بچے اب چین سے سو نہ پائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وہ وقت
کہ جب لاش علی اکبر پر پہنچے، یہاں پہنچ کر ماہرین نفسیات کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کو مر جانا چاہیے۔ اگر بشر ہے، ہوتا ہے آپ جینے سے نازک بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے پدر کا دل۔ ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے، آنسو تمہیں تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے۔ کہتے ہیں یہ بشر ہے کہ علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر عصر عاشور پہ حسین تلوار نکال کر حملہ کرتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مار ڈالا گیا ہو، اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس جیسا بھائی مار ڈالا گیا ہو، بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، مظلوم کی جنگ دیکھو۔ اگر حسین سجدہ نہ کریں، نہ کرتے تو اس کائنات میں حسین کو اللہ کہنے والے لوگ ہوتے۔ حسین ابن علی نے سجدہ کر کے توحید پروردگار کی حفاظت فرمائی ہے کہ گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور سر اس کی بارگاہ میں رکھ دیا، لوگوں میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے۔ بس آج محرم کی 12ویں تھی نا، گزر گئی۔ اب پہلی محرم سے دس تک جو مجلسیں کی تھی وہ شہیدوں کی مجلسیں تھیں، اور اب جو مجلسیں ہیں یہ اسیروں کی مجلسیں ہیں، وہ غریبوں کی مجلسیں ہیں۔ بس ذمہ داری جو ہے نا منتقل ہو گئی ہے۔ کل تک نگراں حسین تھے، اب نگراں حسین ہے، اب حسین نہیں، اب نگراں یا زینب ہے یا سید سجاد ہے۔ 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، زینب ناشاد سے پہرا بدل کر سو گیا۔ اب زینب کی ذمہ داری ہے، اب سجاد کی ذمہ داری ہے۔ خیمے جل چکے، چادریں چھن چکی، سکینہ بی بی کے گوشوارے اتار لیے گئے، اور جلی ہوئی رات پر سید سجاد نے رات بھر سجدہ کیا ہے، عبادت کی ہے، حقیقت صلات کو پیش کیا ہے، لوگوں کو یاد دلایا پہچانو تو تم نے کس کے گلے پر چھری چلائی ہے، کس کا گھر لوٹا ہے۔ رات اس طرح گزر گئی۔ اگلا دن ہوا، ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز کے بعد اشقیاء آئے، اونٹ لائے گئے۔ بس زینب ایک مرتبہ مدینے سے چلی تھی، کس شان سے؟ عباس سوار کرانے والے تھے، حسین زانو کو خم کرنے والے تھے، اکبر بازو کو تھامنے والے تھے، مگر آپ اونٹوں پر ہماریاں نہیں تھی، کجاوے نہیں تھے، بے کجاوا اونٹ لائے گئے۔ قافلہ چلنے لگا، بیویوں نے کہا ہم کو خدا کے واسطے مقتل کی طرف لے چلو۔ قافلہ مقتل میں آیا، اور جو جملے مقاتل نے لکھے ہیں کہ جب قافلہ آیا مقتل میں، جو بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، خود کو اونٹ سے گرا دیا، بیویوں نے نوحے پڑھنے شروع کیے، بیویوں نے فریاد کرنا شروع کی، اور زینب نے ایک